بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تخت پر تشریف فرما ہمارے حضرت مہمان معظم دامت برکاتہم، سارے ہی مفتیان کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، طلبہ عزیز اور جمیع حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وجود بخشا. اگر اللہ رب العزت ہمیں نہیں پیدا کرتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بگاڑ لیتے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ کے وجود نہیں بخشا بلکہ ہم کو انسان بنایا. پھر انسان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان اور اسلام جیسی دولت سے اور نعمت سے اللہ رب العزت نے ہم کو نوازا. یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت اور کوئی نعمت نہیں ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ جانا چاہیے. انسان کو اگر کھانے پینے کے لیے اگر بہت معمولی سی غذا ملے، چھوٹا سا یا اسی طریقے سے سیدھا سادہ کپڑا اگر ملے، دنیا کی زندگی تو ہماری گزر جائے گی. انسان کے پاس کچھ رہے یا نہ رہے، سب چیزیں گزر جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، زندگی ہمارے گزرنے والی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نہ صرف انسان بنایا بلکہ ایمان والا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا. جب ہم پیدا ہوئے، آزو بازو سارا کا سارا ہمارا ماحول اسلامی ماحول، ایمان کا ماحول، دادا دادی، نانا نانی، ماموں چچا، خالہ خالو، یہ سارے کے سارے ایمان والے ہیں. اور اللہ رب العزت نے آگے چل کر ہم کو پھر اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ رب العزت کے اس بات پر بھی شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جہاں پر عبادات کی توفیق عطا فرمائی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، قربانی، تو ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہم کو یہاں پر ان حضرات علماء کرام، مفتیان کرام اور بزرگان ملت کے سامنے بیٹھنے کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اس لیے کہ ہمارا یہ وقت نہیں معلوم کہاں پر گزرنے والا تھا، لیکن یہاں پر ہمارا بیٹھنا یقینی طور پر باعث اجر و ثواب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ عربیہ ترتیل القرآن، قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظ کرام سے فرمائیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میدان حشر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان تمام حفاظ کرام سے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، اقرأ ورتقی، کہ تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور تم ویسا ہی ترتیل سے اور تجویز سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسا کہ تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ تجوید کی ضرورت یہاں پر تو پڑے گی ہی، لیکن آخرت کے اندر بھی پڑھنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا کا حوالہ دیں گے. پھر یہ کہا جائے گا ان سے کہ تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں پر تم جا کر ٹھہر جاؤ گے.
ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر 6666 آیات پاک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کرام کو 6666 درجات اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آج الحمدللہ یہ مدرسے کے لیے، صرف مدرسے کی چہار دیواری کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے صدر محترم کے لیے جو مدرسے کے صدر ہیں، اسی طریقے سے تمام کے تمام اراکین، تمام کے تمام معاونین اور دیگلور کا بچہ بزرگ، اور اسی طریقے سے قابل احترام ہماری مائیں اور بہنیں، اور ہماری وہ ماں اور ہماری بہن کہ جنہوں نے ان بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر کھلایا ہے اور دیا ہے، ان کو بنا کر دیا ہے، وہ بچے وہ بھی خواتین، اور اسی طریقے چاروں کے چاروں بچے ماشاءاللہ کتنے مبارک ہیں۔ یعنی ان کی تعداد ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کے اندر دیکھا جائے گا تو کتنی تعداد ہے؟ 4 آیات پاک ہے۔ خلفائے راشدین کی تعداد بھی 4 ہے، ائمہ اربعہ کی بھی تعداد 4 ہے۔ اسی طریقے سے اسلام قبول کرنے کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چاروں کے چاروں چیزیں ہیں۔ تو ماشاءاللہ ان بچوں نے قرآن کریم کو یاد کیا، اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا۔ ان بچوں سے بھی میں کہوں گا کہ جب اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب کیا کہ اپنی آنکھوں کو قرآن کریم کو دیکھنے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو قرآن کریم سے پڑھنے کے لیے یعنی پکڑنے کے لیے، اپنی زبان کو جب قرآن کریم کے پڑھنے کے لیے اور دل و دماغ کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے، اب یہ زندگی بھر ہماری یہ نگاہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارے دل و دماغ ادھر متوجہ رہنا چاہیے، شریعت کی جانب بھٹکنا نہیں چاہیے، ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ الحمدللہ اس مدرسے کے اندر اس سال 4 طلبہ عزیز نے قرآن کریم کو محفوظ کیا۔ یقینی طور پہ پوری دنیا کے اندر، خود ہمارے پاس دارالعلوم ضیائیہ کے اندر اور اسی طریقے پورے دنیا کے اندر، پورے ملک کے اندر، وطن عزیز کے اندر بے شمار حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ حضرات نے آ کر ان بچوں کو دیکھا، ان علماء کرام کے بصیرت افروز، ایمان افروز بیانات کو انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے، لیکن ان بچوں نے تو یاد کیا، پڑھتے رہیں گے، رمضان شریف انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب رمضان شریف کا مہینہ جب آ رہا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، خوب پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ قرآن کریم ہمارے لیے دستور حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کے اندر صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات اور قربانی کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ بڑوں کا کیسے اکرام کیا جائے گا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، یہ تمام چیزوں کا اور زندگی میں جتنی چیزیں ہم کو پیش آنے والی ہیں ان تمام کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ یاد رکھو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کلام اور اللہ کے رسول کی سنت۔ بہرحال قرآن کریم اور احادیث پاک پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ مدارس، سارے مدارس کو ہم کو دل و جان سے چاہنا ہے۔ ہر مدرسہ الحمدللہ عظیم الشان خدمت انجام دے رہا ہے، چاہے یہ مدرسہ ہو، چاہے دوسرا مدرسہ ہو، چاہے جتنے مدارس ہو، ان تمام مدرسوں کی اعانت کرنا اور اس طریقے سے جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پر جا کر ہم نے معلوم کر کے پہنچانا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر الحمدللہ بڑے اچھے انداز سے یعنی نظام کو پیش کیا جا رہا ہے، اور عزیزم محمد فرحان سلمہ نے بھی ماشاءاللہ بڑے شاندار انداز میں یہاں پر تقریر پیش کی ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا ہے، اس لیے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان دینی مدارس کو استحکام بھی پہنچائیں اور اس طریقے سے اپنے آپ کو آخرت کے لیے ہم تیار کریں، اس لیے کہ آخرت کے اندر وہاں پر یہی کہا جائے گا کہ پوچھیں گے کہ تم لائے ہو کیا اعمال، پوچھیں گے کہ تم لائے ہو کیا اعمال، یہ نہ پوچھیں گے کہ تم ہو کس کے لال۔ تو آخرت میں وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کس شخص نے کتنا سنت پر عمل کیا اور کتنا دین کے اوپر جمع رہا۔ یہ ہمارے مدارس سے یہی پیغام
دیا جاتا ہے عوام الناس کو۔ جلسے تو ہم کرتے ہیں سالانہ تاکہ ہمارا تعلیمی مظاہرہ ہو، کارکردگی سامنے آئے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ عوام الناس کی اصلاح ہو اور ان کو بتلایا جائے اور اسی طریقے سے ان کو نشاندہی کی جائے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔